أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق الله العظيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حین، ایک وقت مقررہ تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا تحیون، اسی زمین میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم سب کے سب نکالے جاؤ گے۔ یہاں سے بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اور ابلیس کے حوالے سے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں پیدا فرمایا اور جنت پہ رہنے کا حکم دیا، اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، لیکن خطا ہوئی اور اس درخت کا پھل استعمال کیا، جس کی وجہ سے جسم برہنہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا، جیسا کہ یہاں پر آیا قال اہبطوا بعضکم، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ اہبطوا کا جو صیغہ ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، ایک واحد ہوتا ہے، ایک دو یعنی کہ تثنیہ ہوتا ہے، اور ایک جمع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم، حضرت اماں حوا اور ابلیس شیطان لعین، ان تینوں کو اترنے کا حکم دیا، تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ دوسرا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ان دونوں کو، حضرت آدم اور اماں حوا کو اترنے کا حکم دیا، اور اس میں مراد کہ آپ کی آنے والی ساری کی ساری جو اولاد ہے، گویا کہ وہ بھی آپ کے صلب میں موجود ہے، وہ بھی زمین پر اتر رہی ہے، اولاد کا سلسلہ وہیں پر ہوگا۔ تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پہلا معنی مراد لیا جائے تو شیطان انسانوں کا دشمن ہے، دوسرا معنی مراد لیا جائے تو شیطان صفت انسان اور جنات، وہ باہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو کہا کہ یہاں سے تم اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس زمین میں رہو گے ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں پر فائدہ اٹھاؤ گے ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک وقت مقررہ ہے، ہر انسان کے لیے ایک وقت ہے، وہ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور سبھی پوری دنیا کا بھی ایک وقت متعین ہے، جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ قال فیہا تحیون، اور فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہاں پر زندہ رہنا ہے، اس دنیا میں، اس زمین پر تم جیو گے، اور ظاہر ہے کہ یہیں پر زندگی ممکن ہے۔ جو ایک قاعدہ اور کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اسی زمین پر پیدا ہوتا ہے، یہیں پر زندگی گزارتا ہے، یہیں پر موت آتی ہے، اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، یہ قاعدہ اور کلیہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ جزیات ہیں کہ یعنی کوئی جو ہے وہ یہاں پر پیدا نہیں ہوا تو وہ جنت میں پیدا ہوا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم سمجھ لیں، یا اسی طریقے سے حضرت اماں حوا کی پیدائش جس اعتبار سے ہوئی، تو یا اور اگر اسی طریقے سے ہم کہیں دوبارہ اٹھایا جانا اور دفنایا جانا اور زندگی گزارنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے یہاں پر موت تو انہیں آتی ہے لیکن زمین میں نہیں دفنایا جاتا، جیسا کہ کسی کو کوئی جانور کھا گیا، کسی کو راکھ بنا دیا گیا، جلا دیا گیا، تو بہرحال قاعدہ کلیہ یہی ہے، اسی زمین سے اٹھایا جائے گا، اس اعتبار سے کہا۔ باقی جزیات ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو انسان اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، یہیں پر زندگی گزارتا ہے، اور یہیں پر موت آتی ہے، اسی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور یہیں سے دوبارہ نکالا بھی جائے گا، اور انسان کی قبر بھی وہی کہلاتی ہے جہاں پر انسان میت کے جسم کے اجزاء ہوتے ہیں، یا اجزاء کے کچھ حصے ہوا کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے انسان ہوتا ہے، اور وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ قبر کی تعریف بھی یہی ہے کہ جہاں پر میت یا میت کے اجزاء ہوں اس کو قبر کہا جاتا ہے۔
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے بیٹیوں، قد انزلنا علیکم، ہم نے تم پر نازل کیا ہے، لباسن، لباس، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ اور انزلنا کے ایک معنی خلقنا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، تو پیدا کیا تب بھی ٹھیک، نازل کیا تب بھی ٹھیک کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے زمین پر غلہ اگتا ہے، اسی کو جانور کھاتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور اسی سے کپاس اگتی ہے اور یہیں سے دھاگے بنتے ہیں اور لباس بنتا ہے، اور اسی طریقے سے جانور کھاتے ہیں تو ان کے حوالے سے چمڑے سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تو گویا کہ ہر چیز جو ہے وہ بارش کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے لباس اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا، یواری سوآتکم، جس کے ذریعے سے تم چھپاؤ ان حصوں کو جنہیں چھپانا لازم ہے، جنہیں ظاہر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تم اپنی شرمگاہوں کو ان کے ذریعے سے چھپاؤ، ایک مقصد۔ اور وریشا، لباس کا دوسرا مقصد کہ وہ زینت کا باعث بنے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے، جو پرہیزگاری کا لباس ہے، وہ بہت بہتر ہے اور سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر فرمایا اے آدم کے بیٹے بیٹیوں، قیامت تک کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے لباس اتارا، لباس کے دو اہم مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ستر کو چھپانے والا ہو، دوسرا مقصد یہ ہے وہ زینت اور خوبصورتی کا باعث بھی ہو۔ یہ دو مقصد ایک اچھے لباس کی صفات ہیں۔ اگر لباس تو ہے لیکن مقصد کو پورا نہیں کر رہا، مطلب وہ اپنے باریک ہونے کی وجہ سے جسم کو نہیں چھپاتا، وہ چست اور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جسم کو نہیں چھپاتا، یا کم ہونے کی وجہ سے جسم کے کچھ حصے کھلے ہوئے ہیں، ایسا لباس اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، لہٰذا انسان جب اسے پہنے گا وہ زینت کا باعث بھی نہیں ہوگا اور وہ تقوی کا باعث بھی نہیں ہوگا، انسان اس کو پہن کر بھی وہ ننگا ہی ہوگا، برہنہ ہی ہوگا، اور اسے گناہ خود بھی ملے گا، اور جو لوگ اسے دیکھیں گے ان کو تو گناہ ملے گا لیکن اس دیکھنے کا گناہ بھی اس کو مل رہا ہوگا، اس لیے کہ یہ گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ تو لباس کی دو اہم مقاصد ہیں، وہ جسم کو چھپانے والا ہو، مرد کا کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت سارا حصہ یہ ستر کہلاتا ہے، اتنا حصہ اگر کھلا ہو تو نماز نہیں ہو سکتی، باقی بامر مجبوری جو ہے لباس اگر جسم کھلا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی، گنہگار نہیں ہوگا۔ عورت کا چہرے، ہاتھ اور پاؤں، ان کے علاوہ پورا جسم پردہ ہے، پورا جسم پردہ ہے، حتیٰ کہ سر کے بال تک وہ پردے میں شامل ہیں، تو لہذا اس کو چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور جہاں باہر نکلنے کا موقع ہوگا وہاں پر چہرے کا چھپانا بھی لازم اور فرض ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا وریشا، زینت کا باعث بھی ہو، اچھا لباس انسان پہن سکتا ہے، مہنگا خوبصورت لباس انسان پہن سکتا ہے، تو اس لیے کہ وہ زینت کا باعث بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بڑے اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے بہت میلے کچیلے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس صابن نہیں اپنے کپڑوں کو دھو سکو؟ کیا تمہارے پاس تیل نہیں اپنے سر کو سنوار سکو؟ کہا جی کہ میرے پاس بڑی زمین ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے میرے پاس جانور ہیں، اتنی میری اولاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُرَا اثر نعمتہ علیکا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا تم پر؟ کیوں نہیں انہیں ظاہر کرتے، کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن فرمایا کہ بہترین لباس کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ جیسے اوپر انسان جسم کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا اندر بھی ایک لباس تقوی اور پرہیزگاری ہے، اگر وہ ہوا پھر ظاہری جسم بھی تم چھپا سکو گے، اور اگر تقوی نہیں ہوگا پھر ظاہری لباس میں بھی اپنی مرضی کرو گے، پھر شریعت کو نہیں دیکھو گے۔ بہترین لباس پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اور فرمایا یہی بہت بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس نصیحت پر عمل کر کے اس شیطان سے بچ جاؤ۔ پیچھے فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یا اللہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا ایک چیز یہ ہے، اپنے جسم کو چھپاؤ،
ایک چیز یہ ہے اپنے جسم کو چھپاؤ، اس لیے کہ جب تک چھپاؤ گے نہیں عبادت کر نہیں سکتے، عبادت کرو گے نہیں تو اللہ کے قریب ہو نہیں سکتے۔ تو پہلے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی ہیلپ ضروری ہے، اور وہ تمہیں حاصل ہوگی عبادت کے ذریعے سے، اور عبادت کے لیے شرط ہے کہ جسم چھپایا جائے، لہذا اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔